وہ صحابی جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی دولت کو چھوڑ کر اللہ کو چنا، عرب کی تپتی ہوئی ریت، مکہ کے بھیڑ بھرے بازار، اونٹوں کے لمبے قافلے اور ان قافلوں کے درمیان ایک ایسا تاجر جس کی سچائی اور ایمانداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ لوگ انہیں صرف ایک امیر تاجر سمجھتے تھے، لیکن آسمانوں میں ان کے لیے ایک بہت بڑا مقام لکھا جا چکا تھا۔ وہ آگے چل کر ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہونے والے تھے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پورا نام عبد الرحمن بن عوف بن عبد۔ وہ قریش کی عزت دار قبیلے بنو زہرہ سے تھے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جن سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد عمرو یا عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ بچپن سے ہی انہیں تجارت کا شوق تھا۔ عربوں کے بازار میں ان کی پہچان تھی سچ بولنا، وعدہ نبھانا، دھوکہ نہ دینا، ایمانداری سے مال بیچنا۔ اسی وجہ سے لوگ ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان کا کاروبار مکہ سے نکل کر پورے عرب میں پھیل گیا۔ وہ مکہ کے سب سے بڑے تاجروں میں شامل ہو گئے۔ ان کے پاس اونٹوں کے قافلے، تجارتی مال، سونا چاندی، کپڑے، خوشبو، اناج، سب کچھ تھا۔ ایک بار وہ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بوڑھے کرسچن پادری سے ہوئی۔ پادری نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مکہ سے۔ یہ سنتے ہی پادری کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف بہت حیران ہو گئے اور انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں۔ ایک بار پھر وہ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف گئے تو ایک بار پھر وہی پادری ان کو ملا اور وہی سوال، کیا تمہارے شہر میں آخری نبی آ گئے؟ عبد الرحمن بن عوف بھی حیران رہ گئے، آخر یہ پادری بار بار نبی کے بارے میں کیا سوال کرتا ہے؟ اور پھر پادری عبد الرحمن بن عوف کو بتاتا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اور وہ قریش میں پیدا ہوں گے، لوگ ان کی پہلے مخالفت کریں گے۔ پھر پادری نے کہا، اگر تم انہیں پاؤ تو ان کا ساتھ دینا، کیونکہ وہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے دل میں اتر گئے۔ کچھ وقت بعد مکہ میں خبر پھیل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی دعوت دینے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے بنا دیر کیے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والے شروعاتی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرتے ہی قریش ان کے دشمن بن گئے۔ مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، مارا پیٹا جاتا، تجارت بند کر دی جاتی۔ عبد الرحمن بن عوف نے بھی یہ سب سہا، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر کہ مکہ کی 60% اکانومی ان کے کنٹرول میں تھی۔ ان کے پاس شہرت، تجارت، دولت، قافلے، عزت، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے دولت دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دنیا پر ترجیح دی، اور پھر وہ وقت آیا جب مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ رات کا وقت تھا، مکہ کی ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اللہ نے تمہارے لیے مدینہ میں جگہ بنا دی ہے، اب ہجرت کرو۔ یہ صرف شہر بدلنے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اپنی پوری زندگی چھوڑ دینے کا فیصلہ تھا۔ جب مکہ کے بازاروں میں یہ خبر پھیلی کہ عبد الرحمن بن عوف بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو لوگ حیران رہ گئے۔ تاجروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ کہنے لگے، اگر عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو مکہ کی آدھی تجارت چلی جائے گی۔ یہ جملہ ان کی دولت اور بزنس کا لیول بتاتا تھا، کیونکہ وہ بڑے قافلے چلاتے تھے، عرب کے بازار ان سے کنیکٹڈ تھے، ان کی تجارت مکہ کی اکانومی کا بڑا حصہ تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب عبد الرحمن بن عوف نے مکہ کی طرف آخری بار دیکھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں ان کا بزنس بنا، جہاں ان کی پہچان بنی، لیکن اب وہی شہر اسلام کے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی دولت، اپنے قافلے، اپنا گھر اور اپنا بزنس سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے دل میں ایک ہی بات تھی، اللہ اور اس کا رسول دنیا سے زیادہ عزیز ہیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، نہ سونا، نہ قافلے، نہ تجارت، لیکن ان کے پاس ایمان، صبر، اللہ پر یقین تھا، اور یہی چیزیں انہیں دوبارہ اٹھا کر عرب کا سب سے امیر مسلمان بنانے والی تھیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مدینے میں مہاجرین کے لیے زندگی آسان نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر اور مال چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخت قائم کی، یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ نبی علیہ السلام ایک مہاجر اور ایک انصاری کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، تم دونوں اللہ کے لیے بھائی ہو۔ یہ صرف نام کا رشتہ نہیں تھا، انصار اپنے گھر شیئر کرتے، کھانا شیئر کرتے، اپنی دولت تک دینے کو تیار تھے۔ نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعد مدینہ کے بہت امیر انسان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مہاجر بھائی لگ بھگ خالی ہاتھ ہے تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ امیر لوگوں میں سے ہوں، میرا آدھا مال لے لو۔ یہ صرف ایک آفر نہیں تھا، یہ اسلام کی محبت تھی۔
عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے کہا اللہ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت دے۔ پھر کہا بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، کیونکہ وہ بھیک نہیں محنت چاہتے تھے۔ اس وقت مدینے کے بازاروں پہ یہودی تاجروں کا قبضہ تھا، وہ سود لیتے، مال روک کر مہنگا بیچتے، بازار کنٹرول کرتے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے چھوٹی سی تجارت سے شروعات کی، لیکن ان کی ایمانداری نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ دھیرے دھیرے لوگ یہودی تاجروں کو چھوڑ کر ان کے پاس آنے لگے، اور پھر کچھ ہی سالوں میں ان کا کاروبار پورے عرب میں پھیل گیا۔ لوگ کہتے اگر عبد الرحمن مٹی بھی اٹھائے تو اس میں بھی سونا نکل آئے۔ وہ عرب کے سب سے امیر مسلمان میں شامل ہو گئے۔ ایک بار ان کا 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ آیا، پورا شہر ان کی آواز سے گونج اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو کہتے سنا تھا کہ اب جنتی ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد الرحمن بن عوف رو پڑے اور ترنت پورا قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ انہوں نے 500 گھوڑے دیے، 1500 اونٹ دیے، ہزاروں دینار صدقے کیے۔ وہ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کا سہارا تھے۔ وہ صرف تاجر نہیں تھے، انہوں نے بدر، احد، خندق جیسی جنگوں میں حصہ لیا۔ احد میں ان کے جسم پر 20 سے زیادہ زخم آئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابہ میں شامل تھے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو۔ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک امیر تاجر نہیں تھے، وہ اس بات کی مثال تھے کہ ایک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر کے بھی اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا سکتا ہے۔